السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کی دنیا۔ آج میں آپ کے لیے اپنا پہلا ناول لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے یہ عشق۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کے بنا ہم یہ ناول شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے اٹھک بیٹھک کرو، وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ملازم سر جھکائے کرنے لگا۔ سیاہ بال کمر پر کسی آبشار کی مانند گرے ہوئے تھے۔ دانین نے کہا۔ زبیر رندھاوا اندر آتے ہی بولے۔ دانین کی پشت ان کی جانب تھی۔ اس نے چہرہ موڑا جہاں خفگی دکھائی دے رہی تھی۔ مہتاب جیسا روشن چہرہ، سرمئی بڑی بڑی آنکھیں، پنکھڑی جیسے گلابی لب آپس میں مبسوط تھے۔ وہ 5.5 فٹ کی سلم سی لڑکی انہیں دیکھ کر واپس سے چہرہ موڑ گئی۔ میری جان کے چہرے پر صبح صبح ناراضگی خیر تو ہے؟ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ میرا رجسٹر گم کر دیا اس نے۔ میرے نوٹس تھے، اب مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے بولی۔ اوہ ہو، اچھا، چلے مل جائے گا۔ آپ بریک فاسٹ تو کر لیں۔ تم کیوں رک گئے؟ جلدی سے کرتے جاؤ۔ دانین اسے ساکن کھڑا دیکھ کر بولی۔ آئیں ہمارے ساتھ۔ وہ دانین کو کندھے سے تھامتے ہوئے لے گئے۔ ابھی مجھے اور سزا دینی تھی اسے۔ وہ منہ بناتی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، نیو ایئر ریمبر، میرا گفٹ۔ وہ پلکوں کے بال اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یس ریمبر، آپ ٹینشن نہ لیں۔ بس پاپا میں یونی جا رہی ہوں، لیکن آج؟ وہ حیران ہوئے۔ مجھے کچھ کام ہے اس لیے جانا ہے، وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور ہاتھ ہلاتی نکل گئی۔ اس محل نما گھر سے دانین زبیر نکلتی دکھائی دی تو گارڈز اور ڈرائیور الرٹ ہو گئے۔ دانین کے لیے دروازہ کھولا اور تابع داری سے استفسار کرنے لگے۔ میڈم چلاؤں؟ ہاں، دانین موبائل پر انگلیاں چلاتی مصروف سے انداز میں بولی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اسٹنٹ لگا رہا تھا۔ عقب میں دروازے کے وسط میں ملازم سر جھکائے کھڑا تھا۔ کسرتی وجود، دودھیا رنگ پر بڑھی ہوئی شیو، سیاہ مبہوت کر دینے والی آنکھیں، عنابی لب، مغرور کھڑی ناک اور گال پر بڑھتا گھڑا اسے مزید قاتلانہ بنا دیتا۔ دراز قد، کشادہ سینہ، سیاہ گھنے بالوں کو جیل لگا کر کھڑے کر رکھا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کے سحر سے مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ سر، آج آپ کی میٹنگ ہے۔ ہم؟ کس کے ساتھ؟ سر، آپ کے دوست حمدانی صاحب کے ساتھ۔ اس کو کینسل کر دو۔ جی سر۔ آج مجھے کچھ اور کام ہے۔ بولتے ہوئے اس کے گال پر گھڑا پڑ گیا۔ سر، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ تابع داری سے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ ایک آخری نظر خود پر ڈالتا موبائل سنبھالتا اس خواب گاہ سے باہر نکل آیا۔ ہیلو، ہاں رفیق، وہ فون کان سے لگائے ہوئے بولا۔ کام بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو مجھے غلطیاں پسند نہیں اور نہ ہی میں معاف کرتا ہوں۔ بولتے بولتے اس کے چہرے پر سختی در آئی۔ اچھا، میں تم سے 20 منٹ بعد بات کرتا ہوں۔ زینے اترتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ آہل نے بلوٹوتھ کان کو لگائی اور ناشتہ کرنے لگا۔ ہاں رفیق، وہ الرٹ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تم نظر رکھو، میں بس نکل رہا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ ملازم نے ہاتھ میں پکڑا اس کا کوٹ آگے کیا۔ آہل کوٹ پہنتا باہر نکل گیا۔ گارڈز اس کی تقلید کر رہے تھے۔ آہل کی گاڑی کے آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ روشن پیشنائی پر شکنیں ابھریں، وہ نگاہیں موبائل سکرین پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ دانین چلتی ہوئی جا رہی تھی، گردن تنی ہوئی تھی۔ وہ مغرور سی لڑکی ناک چڑھائے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ہائے میشو، دانین اس کے گلے لگی۔ آؤ لائبریری چلتے ہیں، وہ چلتی ہوئی بولی۔ دانین سراہی دار بے داغ گردن کو ہلاتی چلنے لگی۔ وہاں بیٹھتے ہیں، دانین نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لیکن عین اسی لمحے کوئی اور اسٹوڈنٹ وہاں آ بیٹھی۔ وہاں تو ڈونٹ وری میشو، ہم وہیں بیٹھیں گے، وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ تم وہ ناول لے آؤ، میں جا کر بیٹھتی ہوں۔ وہ یونی میں ایسے چلتی مانو یہ بھی اس کے باپ کی ملکیت ہو۔ یہاں سے اٹھو، وہ اپنا ملائی جیسا نازک ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتی ہوئی بولی۔
ایکسکیوز می، لیکن کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے، گیٹ اپ، وہ اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ آپ کہیں اور بیٹھ جائیں۔ تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ دنین زبیر، مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ بولتے بولتے دنین کی آواز بلند ہو گئی۔ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے ناگواری سے انہیں دیکھنے لگے۔ میم آپ پلیز بیٹھ جائیں، باقی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ لائبریری شور سن کر آ گیا۔ مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ شی ہیو ٹو گو، وہ سینے پر بازو لپیٹتی ہوئی بولی۔ وہ جانتی تھی سامنے دنین زبیر ہے جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سو خاموشی سے اٹھ گئی۔ دنین فاتحانہ مسکراہٹ لیے بیٹھ گئی۔ تم آج کیوں آ گئے؟ میشو اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ یار گھر میں بور ہو رہی تھی میں اس لیے آ گئی، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ ارحم نہیں آیا؟ میشو بک کھول کر بیٹھ گئی۔ آئے گا تو پوچھوں گی میں کتنا ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی تک نہیں آیا، وہ اپنی بائیں کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ یہ وہی انگلش ناول ہے نا جو تم کہہ رہی تھی؟ دنین صفحے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ ہاں یہ وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا، پڑھ لو، بہت مزے کا یہ۔ دنین اس بات میں سر ہلاتی پڑھنے لگی۔ انم میم کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح تنگ کر رہی ہیں؟ وہ لحاف منہ میں لیتی ہوئی بولی۔ دنین تیار ہو کر یونی بھی چلی گئی ہے اور تمہاری ابھی تک صبح نہیں ہوئی؟ ٹائم دیکھو ذرا۔ میم کام بولیں کام، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تمہارے ماموں کا نمبر مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اپنے فون سے دیکھ کر بتاؤ۔ اچھا آپ جائیں، میں ٹیکسٹ کر دیتی ہوں۔ کر دینا، یہ نہ ہو مجھے پھر سے آنا پڑے۔ جی جی کر دیتی ہوں، وہ موبائل اٹھاتی ہوئی بولی۔ رحیم کا نام دے کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کسی کو بھول مت جانا ثانیہ۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ بھی اپنے سب دوست احباب کے نام ڈائری پر لکھ دیتے ورنہ بھول جاؤں گی میں، وہ فون پکڑے نمبر ملاتی ہوئی بولی۔ اچھا میں لکھ دیتا ہوں، پہلے ارسلان سے پارٹی کے انتظامات کی تفصیل لے لوں، وہ فکر مندی سے کہتے چلے گئی۔ شکر ہے بھیج دیا نمبر، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا دوبارہ کمرے میں جانا پڑے گا، وہ میسج دیکھتی ہوئی بولی۔ میری بات سنو مرتضیٰ، پارٹی کے سارے تمام کام تمہارے ذمہ ہیں، وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ میں آج بہت ضروری کام سر انجام دے رہا ہوں، اس لیے کسی بھی چیز کو دیکھ کر نہیں سکوں گا۔ مہمانوں سے لے کر کھانے تک ہر چیز، اور ایسی شاندار پارٹی ہونی چاہیے کہ بس دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ ہاں خیر ہی ہے، آج تو ایک خاص مہمان بھی ہمارے بیچ ہوں گے، وہ دھیرے سے مسکراتا ہوا بولا۔ ہاں تم اگر گھر آ جاؤ، باہر گارڈن میں ہی ارینج کروانا، سب ٹھیک ہے، پھر ضرورت پڑے کال کر لینا۔ آہل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ بس یہیں روک دو اور میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ وہ یونی سے کچھ مسافت پر اتر گیا، چہرے پر رومال باندھ لیا اور دھیمی چال چلتا اندر آ گیا۔ ہاں رفیق کہاں ہے؟ وہ واش روم میں سر، وہ چہرے سے رومال ہٹاتا واش روم کی جانب چلنے لگا۔ یونی میں زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، اکا دکا دکھائی دے رہے تھے۔ آہل مطمئن انداز میں چلتا ہوا واش روم میں آ گیا۔ دنین پوری آنکھیں کھولے شیشے میں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو منہ پر آنکھیں لگی ہیں کام کرنے سے قاصر ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں، وہ سینے پر بازو باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تو پھر نظر نہیں آتا یہ گرلز واش روم ہے؟ وہ چہرہ موڑ کر اسے گھورنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے واش روم سے کیا گرلز ہو یا بوائز، میں تمہیں ابھی کے ابھی یونی سے آؤٹ کروا سکتی